يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہمارا موضوع سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ جو پچھلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 101 کے اندر فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنا عہد توڑ دیا، میں نے ان کو کتابیں دی لیکن یہ بھٹک گئے۔ انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ انہوں نے مختلف قسم کی جادو ٹونے کی کتابیں پڑھنی شروع کر دی، ان کے اندر اپنا جو ہے وہ پناہ ڈھونڈنی شروع کر دی، اپنے آپ کو بھٹکانا شروع کر دیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ دو فرشتوں کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال دے رہے ہیں اور ان کی تصدیق بھی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ آپ کو اس کی شان نزول بتاتا چلوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب زندہ تھے تو ان کے دور کے اندر سرکش جن جو کہ ان کے کنٹرول میں تھے اور اللہ نے کر دیے تھے، اب وہ جب بھی ان کو پتہ چلتا تھا کہ یہ جادو ٹونے اور یہ وہ ادھر ادھر کی کتابوں کے اندر انسانوں کو الجھاتے ہیں، تو اپنی طاقت کے بلبوتے کے اوپر وہ ان سے وہ کتابیں چھینتے، ان سے منگواتے، اور اس وجہ سے کہ یہ دوبارہ ان مکروہ کاموں کے اندر شروع نہ ہو جائیں، وہ ان کو اپنی کرسی یعنی اپنی تخت کے نیچے دفن کر دیتے تھے۔ اب اس نبی کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا رعب اور دبدبہ اتنا تھا کہ ان کے تخت کے نیچے سے وہ کتابیں نہیں نکال پاتے تھے، لیکن جیسے ہی آپ کا انتقال ہوا تو وہ لوگ نہ صرف انہوں نے ان کتابوں تک رسائی حاصل کی، بلکہ لوگوں تک یہ پہنچایا، یہ پیغام پہنچایا کہ تم جس نبی کو مانتے تھے یا اس کو اللہ کا نبی جانتے تھے، جاؤ دیکھو اس کا عرش کو کھودو اور اس کو دیکھو اس کے نیچے کیا ہے۔ جب انہوں نے وہاں سے کھودا تو وہ کتابیں تو نکلنی تھی، تو یہ بدگمانی ان کے اندر پھیلا دی کہ یہ نبی نہیں تھے بلکہ یہ تو کوئی بہت بڑا جادوگر تھا، اور اپنے جادو کے زور سے یہ سب کچھ کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ یہاں پر ان کی اس شرارت کی وہ جو لوگوں کے دلوں کے اندر وہ جن وہ شیاطین ڈالتے تھے، اس کی اللہ تعالیٰ نفی کر رہے ہیں اور تصدیق کر رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں چھوڑتے، ان کی یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ طرفداری کر رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام میرے بندے تھے اور وہ کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے۔ جیسے کہ ایک اور یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک روایت کے مطابق جب فرشتوں نے وہاں پر آسمانوں کے اندر آپس میں ایک کہا کہ دیکھو یہ انسان کیا کرتے پھرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تک یہ بات پہنچی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے بیسٹ جو ہے وہ گروپ کا انتخاب کر لو فرشتوں کا، اور میں ان کے اندر انسانی نفس ڈالوں گا، انسانی خواہشات ڈالوں گا اور ان کو اس زمین کے اوپر بھیجوں گا، تو جا کر اپنے آپ کو ٹیسٹ کر لیں۔ آپ اس ہر وقت جو ان کے اوپر کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ انسان قتل و غارت کر رہے ہیں، یہ برائیاں کر رہے ہیں، یہ الٹے سیدھے کاموں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، تو فرشتوں نے 3 فرشتوں کا انتخاب کیا۔ ان میں سے ایک تو اینڈ ٹائم کے اوپر وہاں سے سکپ کر گئے اور انہوں نے اپنی عافیت جانی کہ میں اس ٹیسٹ کے اندر نہیں آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی بچانا ہو یا ان کے دل کے اندر آ گیا کہ میں نے تو نہیں جانا، لیکن 2 فرشتے ہاروت اور ماروت اپنی بات کے اوپر قائم رہے اور پرسسٹ رہے۔ یہ نمائندگی کرتے ہوئے فرشتوں کی جب ان کو تمام انسانی خواہشات کے ساتھ اس زمین کے اوپر بھیجا گیا، تو دوستو یہ زمین کے اوپر آ کر انہوں نے برائیوں کا ارتکاب کر دیا، ان سے برائیاں ہو گئی۔ اب جب کہ یہ ایک اور لمبی ایک بحث ہے کہ انہوں نے کیا کیا برائیاں کی، اور ایک بتانے میں آتا ہے کہ ایک خوبصورت عورت ان کے پاس آئی، بہت ہی خوبصورت عورت، ان کو الجھا لیا اس عورت نے، تو انہوں نے جب ان کے ساتھ غلط حرکت کرنے کی کوشش کی تو اس نے کہا میں ایک ہی شرط کے اوپر کروں گی، آپ کے ساتھ اپنا رابطہ رکھوں گی
کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے شرک کریں. انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہوگا. انہوں نے کہا اچھا. پھر اگلے دن وہ آتی ہے اور یہ اپنی خواہش کا اظہار اس عورت کے سامنے کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہاری خواہش پوری کرتی ہوں مگر یہ اس بچے کو قتل کر دو. انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہوگا, ہم ناحق کس کو ماریں. پھر تیسرے دن جب وہ آتی ہے تو پھر وہ فرشتے جن کے اندر انسانی خواہشات پیدا ہو گئی ہوتی ہیں وہ اپنی اس نفسانی خواہش کا اظہار ان کے سامنے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ سے برائی کرنا چاہتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے میں کرتی ہوں, تم وہ 2 کام تو نہیں کرتے, چلو شراب پی لو. تو جب ان فرشتوں نے کہا یہ کام ٹھیک ہے, انہوں نے وہ شراب بھی پی, ان کے ساتھ اس عورت کے ساتھ برائی کی حرکت بھی کی اور اس شراب کے زیر اثر انہوں نے اس بچے کو بھی قتل کیا اور پھر اللہ سے شرک بھی کیا. اب جب ہوش میں آئے تو لگے استغفار کرنے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 2 آپشنز ہیں آپ کے سامنے, یا تو آپ اس دنیا کے اندر اپنی سزا جب تک یہ دنیا ہے قبول کر لو یا پھر تمہاری آخرت برباد کر دوں. ان فرشتوں نے اسی میں عافیت جانی کہ وہ اس دنیا کی ہی سزا کو قبول کریں, لہذا ان کو الٹا لٹکا دیا گیا اور ایک آزمائش کے طور پر ان کو لٹکا دیا گیا بابل کے مقام کے اوپر. اب وہ کہاں پر ہے اللہ بہتر جانتے ہیں, لوگوں کے آنکھوں سے انہوں نے کیسے چھپا لیا ہو, لیکن اس وقت وہ ظہور پذیر تھے, ظاہر تھے. ان کے پاس لوگ آتے تھے اور ان کے پاس آ کے لوگ پوچھتے تھے کہ ہمیں جادو سکھائیں, لیکن یہ ان کو کہتے تھے کہ ہم ایک آزمائش ہیں, تم باز رہو, ہم یہ کام مت کرو. تو کہنے میں ایک دفعہ آتا ہے کہ ایک عورت ان کے پاس آتی اور وہ اپنے شوہر سے طلاق وغیرہ چاہتی تھی, اس کی بنتی نہیں تھی. تو اس نے آ کے کہا کہ میں اپنے شوہر سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہوں, تو یا شوہر کے اوپر غلبہ حاصل کرنا چاہتی ہوں, تو مجھے جادو سکھاؤ. تو انہوں نے کہا کہ تم باز رہو اس بات سے. اس نے کہا میں تو باز نہیں رہتی. تو انہوں نے کہا جاؤ پھر وہ تنور ہے اس کے اندر جا کے پیشاب کر کے آؤ اور جو کچھ دیکھو وہ ہمیں آ کے بتاؤ. وہ عورت وہاں پر جاتی لیکن اس کی دہشت کی وجہ سے وہ وہاں پر پیشاب نہیں کر پاتی اور ان کو آ کے کہتی میں نے تو کچھ نہیں دیکھا. فرشتوں نے کہا جا اب بھی چلی جا, تیرا ایمان سلامت ہے. لیکن وہ عورت پھر پرسسٹ رہتی ہے کہ میں تو نہیں جاتی, تم مجھے سکھاؤ. وہ عورت دوبارہ جاتی ہے لیکن دوبارہ پھر ہمت نہیں ہوتی, وہ پھر اسی طرح آ کے جھوٹ کہتی ہے لیکن وہ پھر اس کو منع کرتے ہیں. لیکن اس کی ہٹ دھرمی کے اوپر تیسری دفعہ جب وہ جاتی ہے تو وہاں پر وہ پیشاب کرتی ہے, تو وہاں پر ایک گھوڑا اور اس کے اوپر گھوڑ سوار جو تھے وہ نکلتے ہیں اور آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں. اب وہ عورت ان کو آ کے بتاتی ہے کہ میں نے یہ دیکھا. تو انہوں نے کہا اب تیرا ایمان گیا, تیرا ایمان رخصت ہو گیا, اب تو پوچھ کیا پوچھنا چاہتی. اس نے جو پوچھا, بہرحال یہ جو فرشتے تھے یہ وہاں پر ایک آزمائش کے لیے ان کو وہاں پر لٹکایا گیا, اور یہ لوگوں کو کبھی نہیں کہتے تھے کہ تم یہ جادو سیکھو جب تک کہ وہ خود اپنی رضامندی ظاہر نہیں کر دیتے تھے. تو آئے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں, تھوڑی سی لمبی آیت ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آئے شروع کریں. وَاتَّبَعُوا, اور وہ پیچھے لگ گئے, اتباع کی, ما تتلو الشیاطین, جو تتلو کا مطلب ریسائٹ کرنا, پڑھانا, جو ما کا مطلب یہاں پر جو شیاطین نے ان کو بتایا, علی ملک سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر. وما کفر سلیمان, اور کفر نہیں کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے, ولکن الشیاطین, بلکہ ان شیاطین نے کفر کیا, کفروا یعلمون الناس السحر, اور وہ کیا سکھاتے تھے لوگوں کو, وہ سحر سکھاتے تھے. وما انزل علی ملکین ببابل ہاروت و ماروت, اور جو بھی ان فرشتوں کے اوپر جو کہ بابل کے مقام کے اوپر 2 فرشتوں یعنی ہاروت اور وماروت کے اوپر جو بھی چیزیں اترتی تھیں, وما یعلمان من احد, اور انہوں نے کچھ نہ سکھایا کسی کو بھی, حتی یقولا, جب تک وہ یہ نہیں کہتے تھے, انما, کہ ہم دونوں, انما دونوں, نحنو, ہم ہیں, فتنہ, ایک آزمائش ہیں, ہماری طرف دیکھ کر عبرت حاصل کرو, فلا تکفر, اور تم کفر مت کرو.
فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا اور لوگ کیا سیکھتے تھے مِنْهُمَا ان سے مَا يُفَرِّقُونَ کہ وہ فرق پیدا کر دیں، وہ جدائی ڈال دیں کس کے درمیان، بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ایک مرد اور ایک اس کی بیوی کے درمیان، یعنی یہ بہت معمولی کام کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ وہ ان کے درمیان بھی ضرر نہیں کر سکتے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے وہ جادو کے ساتھ بہت بڑا کوئی فرق پیدا کر دیتے ہیں، من احدن کسی کے ساتھ بھی الا باذن اللہ، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی اذن شامل نہیں ہوتی تھی، مرضی شامل نہیں ہوتی تھی۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ اور وہ سیکھتے کیا تھے، ما يَضُرُّهُمْ جو نقصان پہنچاتے تھے، وَلَا يَنْفَعُهُمْ ان کو ہی نقصان پہنچاتے تھے اور ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتے تھے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا اور وہ لوگ جانتے تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ جو کوئی بھی، لمن کا مطلب جو کوئی بھی، اشترا کا مطلب خریدار ہوگا، جو کوئی بھی اس کا سودا کرے گا، ما لہو نہیں ہوگا اس کے لیے، لہو اس کے لیے، فی الآخرہ آخرت میں کوئی بھی مقام، من خلاق جس کا وہ سودا کرتے ہیں، جو بھی وہ شیئر لیتے ہیں، جو بھی وہ اس سے اپنا شیئر لیتے ہیں، اس کا آخرت میں کوئی مقام نہیں ہوگا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا اور بہت بری تجارت ہے، بہت بری خریداری ہے، بِہِ جو اس کے ساتھ وہ کرتے ہیں، أَنفُسُهُمْ اپنی جانوں کے لیے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔ دوستو ایک بہت اہم نقطہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا، انہوں نے کہا کہ بظاہر آپ کو یہ لگتا ہوگا کہ وہ جادوگر انتہائی بہت زبردست قسم کا جادو کر دیتا ہے، سحر طاری کر دیتا ہے اور لوگوں کو اپنے اس کے اندر جکڑ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالکل بھی ایسا نہیں، وہ اگر کوئی جادو کرتا ہے اور اس کی وہ تکمیل ہوتی ہے تو اس کے پیچھے بھی اللہ کی اذن ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی آزمائش، کوئی نہ کوئی چیز سکھانا چاہتے ہیں۔ مراد یہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا تو اس کے ساتھ صورتیں اتری جس نے ہمیں رستہ بتایا کہ ہم کس طرح سے اس کو بچ سکتے ہیں۔ اور جادو جب تک جس گھر کے اندر، جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، آپ یقین کریں اس کے اوپر جادو ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک چھوٹا سا پرسنل واقعہ بتاتا ہوں کہ میرے بیٹے کو تھوڑا سا پرابلم ہو گیا، کوئی ذہنی تھوڑا سا اس کے ساتھ ہارڈ ورکنگ کر رہا تھا، اس کے ساتھ تھوڑا سا پرابلم ہو گیا، تو بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ اس کو جا کے عاملوں کے پاس لے کر جاؤ اور اس کو لوگوں کو چیک کرواؤ اور یہ وہ ادھر ادھر کی۔ میں اپنی بڑائی تو نہیں مارتا دوستو، لیکن آپ یقین کریں میں صرف اللہ سے ایک ہی دعا کرتا تھا کہ یا اللہ اگر کوئی بھی اس کے اوپر کسی قسم کی بھی کوئی بات یا کوئی سحر وغیرہ یا کوئی جیسے کہ لوگوں نے میرے دل میں ڈال دیا تھا، تو یا اللہ یہ کبھی ہوئی، کیونکہ میں نے یہ آیت پڑھی ہوئی تھی، میں نے کہا اللہ تعالیٰ سے نماز کے بعد کہ یا اللہ تیری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اور کوئی تجھ سے طاقتور نہیں ہو سکتا۔ اگر میرے بچے کو کوئی آزمائش ہے، اگر میرے بچے کے اوپر کوئی چیز آنی ہے تو یا اللہ وہ تیری طرف سے آئے، کسی اور کی طرف سے نہ آئے، میں صرف آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں۔ اور آپ یقین کریں کہ وہ نہیں تھی، اس کو ہم نے تھوڑا سا ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، الحمدللہ از آل رائٹ، وہ اب ٹھیک ہے ماشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم چھوٹی سی باتوں کے اوپر اللہ کو ایک طرف ظہور کے پیچھے، اپنے پیٹھوں کے پیچھے ڈال کر نعوذ باللہ ہم بھاگتے ہیں دنیاوی چیزوں کو تلاش کے اندر۔ دوستو ذرا تھوڑا سا اگر ہم اس کے اوپر یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر مکمل یقین رکھیں، آپ کے دل کو تو ویسے ہی وہ تسلی دے دیتے ہیں۔ لہٰذا دوستو آج کا لیکچر تھوڑا سا لمبا ہو گیا کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ لیکچر تھا جو آپ کو سکھانے والا تھا۔ ہم مزید آگے قرآن کو سیکھتے رہیں گے، جانتے رہیں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي